الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ پھر اس دین اسلام کو اللہ رب العزت نے کامل اور مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی اور اس میں اضافے کی زیادتی کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ یہ دین کامل اور مکمل ہے، اور اس کا بھی اعلان قرآن کریم نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کی یہ سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت اتری نہیں تھی، یہاں پر قرآن کریم آ کر کے مکمل ہو گیا تھا۔ اور یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے 1.25 لاکھ جانثاروں کے ساتھ حج ادا فرما رہے تھے تو عرفات کے میدان میں آپ
اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اسی دوران قرآن کریم کی یہ آخری آیات اتر آئی ہے اور قرآن یہاں پر مکمل ہو گیا۔ یہ چھٹے پارے میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن یعنی حجۃ الوداع، وہ جو حج تھا اس کا جو یوم عرفہ تھا، اس دن اللہ کہہ رہے ہیں آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جتنی بھی نعمتیں تھیں میں نے تمہیں عطا کر دی۔ اللہ نے نعمتیں بھی ساری اس دن مکمل کر دی تھی۔ آخری نعمت رہتی تھی جو سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے لیے تھی، جس نعمت کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ نعمت اللہ کی آخری نعمت تھی، سب سے بڑی نعمت تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے وہ بھی تمہیں عطا کر دی ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ دین جو ہمارے پاس موجود ہے اور محض اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، اس میں نہ ہمارے آباء و اجداد کی کوئی محنت ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ذہانت، لیاقت اور فطانت ہے، اور نہ ہی ہمارا اپنا کوئی کمال ہے۔ یہ خالص اللہ کا فضل ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے حصے میں جو دین آیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ورنہ پیدا ہونے والے اس دنیا میں بہت سارے بچے جب بالغ ہوتے ہیں تو کوئی یہودیت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی نصرانیت کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ہندو مذہب اختیار کر لیتا ہے، کوئی آنکھ کھولتا ہے کسی کے گھر میں شرک ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بت پرستی ہے، لیکن خالص اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کو اگر کسی گھر میں پیدا کیا ہے تو مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اور اس پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی گردن جھکا کے رکھنا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کی جتنی تعریف ہو سکے کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اے اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں اسلام والی زندگی عطا کر، اور جب ہماری موت آئے تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کے آخری الفاظ اور آخری جملہ یہ ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، معنی مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور بہت لمبی لمبی دعائیں ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ جیسے جنازہ، نماز، اس کے الفاظ یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اس کے معانی، مطالب، مفاہیم سے یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، یہ بھی یاد کرنا، اس کو بھی سمجھنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ ہم صرف جنازے میں پڑھتے ہیں، یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ہم اپنی دعا میں نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، تہجد میں دعا کرتے ہیں، تو یہ جملے ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ خاص اس کے ساتھ ہیں، یہ خاص جنازے کی دعا کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو جتنا دیر زندہ رکھے اس کو اسلام والی زندگی عطا فرما۔ کتنی زبردست دعا ہے، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو جتنی زندگی عطا کرے تو ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اور اسلام کا معنی یہ ہے، یہ لفظ میں یہاں پر کہہ کر کے ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا معنی اعمال ہے۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اعمال ہیں۔ اسلام کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔
ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ظاہری طور پر ہم جو زندگی گزار رہے ہوں، اے اللہ جو تو نے اعمال بھیجے ہیں ہمیں ان کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اور وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ ہم میں سے جس کو تو وفات دے، جس کی موت کا وقت آ جائے، جس کی رخصتی اس دنیا سے واپسی کا وقت آ جائے، تو اس کو اس ایمان پر موت عطا فرما. اور ایمان پر موت یہ ہے، اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ اے اللہ جب وہ جا رہا ہو تو اس کی زبان پر جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کائنات کا خوش قسمت ترین انسان، جس کو زندگی اسلام والی مل جائے، موت ایمان والی مل جائے. ورنہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، یہ حدیث پاک کئی دفعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، بے غم بے فکر ہو جاتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو سارے کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی غلطی آ جاتی ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ اور برائی ہو جاتی ہے جو اللہ کو اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی اس کی اعمال صالحہ والی، نیکیوں والی، اچھائیوں والی، لیکن جب اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر کفر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آتی ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ساری زندگی کفر کی حالت میں گزار دیتا ہے، شرک کی حالت میں گزار دیتا ہے، گناہوں سے لتھڑی ہوئی زندگی اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسے اعمال آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بھلائیاں اور اچھائیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایسا زندگی میں اس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے جو اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر والی اس زندگی گزارتے گزارتے اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت کر دیتے ہیں اور اس کی موت ایمان کی حالت میں آ جاتی ہے. اس لیے ہم نیک اعمال تو کرتے رہیں لیکن ڈرتے رہیں، ان کو قبول کرواتے رہیں، اپنی زندگی اسلام کی حالت والی مانگتے رہیں اور موت ایمان کی حالت والی مانگتے رہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ دین اسلام ہے. اور یہ دین اسلام میرا اور آپ کا پسندیدہ نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ نے پسند کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا تم کو دین اسلام دے کر. اللہ اس پر راضی ہو گیا، ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اور ہمارا راضی ہونا اس کی شکل و صورت یہ ہے کہ اسلام والی زندگی گزارتے رہیں. اسلام والی، اور اسلام والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو دین نے اعمال دیے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں. اور یہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ تو بہت لمبا چوڑا دین ہے. ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے یہ بہت لمبی کوئی ایسی بڑی کتاب ہے جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، جس پہ عمل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے یہ پورا دین دو چیزوں کا نام ہے. اس پورے دین اسلام میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. آسان الفاظ میں پورے دین اسلام میں ایک حصہ اللہ کا حق کیا ہے یہ ہے، اور دوسرا اس دین اسلام کا دوسرا حصہ بندوں کے حقوق کیا ہے، اس میں یہ بیان ہے. ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو. جو اللہ کے حقوق ہیں
ان کو بھی پورا کرو، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کا حق چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم نے بندوں کا حق مار لیا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر اللہ کا حق چھوڑ دیا تو اللہ تو وہ ذات ہے جو پکڑنے پہ آ جائے کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے، کوئی نہیں، اس سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور جو معاف کرنے پہ آئے اسے کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کا حق چھوڑ دیا، اس کی مرضی ہے وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے، وہ بخش دے تو وہ بخشش کو، مغفرت کو پسند کرتا ہے، وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، ہمارے ذہنوں میں یہاں پر آ کر کے ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک طرف والی بات ہم کرتے ہیں، دوسری طرف والی بات نہیں کرتے ہم، کہ جیسے وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ویسے ہی اس نے یہ بھی تو کہا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اس تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے تیرے رب کی پکڑ، اس سے کون چھڑا سکتا؟ تو جب ہم اللہ کا حق چھوڑ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں جہاں پر یہ بات ہو کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں پر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر ہم ہمت نہیں کریں گے نماز چھوڑنے کی، اس کا حق مارنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے، ان تغفر لہم، اگر اے اللہ تو معاف کر دے تو تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اور اگر تو عذاب دے تو بندے تیرے ہیں، مخلوق تیری ہے، پیدا تو نے کیا ہے، تو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز اللہ کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے جی؟ اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو دین اسلام کا ایک حصہ اللہ کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہے، اور دوسرا بندوں کے حقوق ہے۔ دین اسلام کا دوسرا حصہ بندوں کے حقوق ہے، اور بندوں کے حقوق، بندے بہت سارے ہوتے ہیں، بندوں کے اس دنیا میں ایک آدمی کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایک آدمی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، یہ وہی بندہ ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اسی بندے کے پڑوسی بھی ہے، اسی بندے کے محلے دار بھی ہیں، اسی بندے کے رشتہ دار بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، نہ جاننے والے بھی ہیں، راستے میں ملنے والے بھی ہیں۔ یہ ایک بندے کے ساتھ ان سب کا تعلق ہے، اور اس ایک بندے کو ان سب کے حقوق بتلائے گئے ہیں۔ تیرے والدین ہیں تو تو نے عمل کیسا کرنا ہے، تیری اولاد ہے تو ان کا خیال کیسے کرنا ہے، تیرے رشتہ دار ہیں تو پیش کیسے آنا ہے، تیرے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک اور غلط فہمی بھی ہے، ہم غلط فہمیاں خود پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ غلط فہمی یہ ہے، وہ جی بندے کا حق پہلے ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے۔
بندے کا حق پہلے ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے۔ تو یہ غلط فہمی پیدا کر کے ہم اس طرف سے جان چھڑا لیتے ہیں، اس طرف کوئی بات آتی ہے تو وہاں سے بھی کچھ کہہ کر کے جان ہی ہم نے چھڑانی ہوتی ہے۔ اللہ بڑا ہے، بندے بڑے ہیں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ اللہ کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کا تقابل کیا جائے۔ ہم یہ کہنے لگ جائیں جی آسمان بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ آسمان کا آسمان کے ساتھ تقابل ہوگا، زمین کا زمین کے ساتھ تقابل ہوگا، بندے کا بندے کے ساتھ تقابل ہوگا۔ اللہ تو خالق ہے اور دوسرا کوئی خالق ہے ہو سکتا نہیں ہے۔ جب وہ تنے تنہا معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو اس کا تقابل نہیں ہو سکتا کہ کائنات بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ وہ تنے تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، تو یہ بھی تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے نا۔ جو بڑے کا حق ادا نہیں کرتا، پھر وہ چھوٹے کا حق بھی نہیں ادا کرتا۔ اور اگر وہ بڑے کا حق ادا کرنے لگ جائے تو اللہ اسے چھوٹوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں۔ تو دین اسلام دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حق اللہ کا ہو، حق بندے کا ہو، ہر ایک حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک حق کے بارے میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تم سے ضرور بے ضرور حق والوں کو حق دلوائے جائیں گے۔ جن کے حق تم نے غصب کیے ہوں گے، مارے ہوں گے، وہ حقوق دلوائے جائیں گے، فیصلے کیے جائیں گے۔ کسی بھول میں مت رہنا، کسی غلط فہمی میں یا کسی خوش فہمی کا شکار مت ہونا کہ ہم بچ جائیں گے۔ یہاں بچ جائیں گے، یہاں ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم کیمرے سے بچ جاتے ہیں۔ کوئی چیک کرنے والا ہے، کوئی مینیٹر ہے، کوئی انچارج ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، اس کی آنکھ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو سمیع کہا ہے، بصیر کہا ہے، نہ اس کی آنکھ سے ہم بچ سکتے ہیں، نہ اس کے علم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اہل حق کو حق دلوائے جائیں گے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اس دنیا میں اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے، مکلف انسان ہے، سوال اس سے ہوگا، حساب کتاب اس کا ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا۔ وہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کے، ان پہ نماز روزہ تو نہیں آیا کہ بکریاں نماز پڑھے، گائے زکوٰۃ دینے لگ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا انسان مکلف ہے یا جنات مکلف ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو خبر مل جائے کہ آج کوئی نہیں بچے گا، اور اس دنیا میں بھی ان تک پیغام پہنچ جائے کہ قیامت کے دن کسی کی خلاصی نہیں ہوگی جس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ یہاں تک کہ سینگوں والی بکری نے، جس نے دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، انہیں بھی سامنے لا کر کے بغیر سینگوں والی بکری کو حق دلوایا جائے گا، حق دلوایا جائے گا، چاہے اللہ کے حق ہوں چاہے بندوں کے حقوق ہوں، ہم ان کی طرف آئیں۔
کسی کا حق غصب نہ کریں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، یا کوئی بھی حیثیت ہو۔ کسی کی زمین ہم دبا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ فرامین ہیں جو بڑے پکے اور سچے، جن پہ عمل ہو کر کے رہے گا، جو کسی دانشور کا قول نہیں ہے، کسی سکالر کی بات نہیں ہے، جو فرامین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا میں شک ہو سکتا ہے، سورج کے نکلنے غروب ہونے میں شک شبہ کیا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس دنیا میں ایک بالشت کسی کی زمین ماری ہوگی، یہ میں حق کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں پیسے کا رولا، زمین کا رولا، جائیداد کے مسائل، دنیا داری میں ہم ایک دوسرے کے حق غصب کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے بالشت زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ زمین 7 زمینیں بنا کر کے اس کا توق بنایا جائے گا، اور جس نے غصب کی ہوگی وہ توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ پابند کر دیا گیا ہے، یہ راہ چلنے والا ہے اس کا حق یہ ہے، یہ پڑوسی ہے اس کا حق یہ ہے۔ آج ہم سے سب سے زیادہ جو بندہ تنگ ہوتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو تنگ ہوتا ہے محلے میں، معاشرے میں، گاؤں میں، شہر میں، سب سے زیادہ تنگ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے۔ اس پڑوسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین اس پڑوسی کے بارے میں میرے پاس اتنی بار آئے ہیں، اتنی زیادہ دفعہ آئے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا تھا کہیں پڑوسی کو وراثت میں نہ شریک کر دیں، اور وہ پڑوسی ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ تنگ پڑوسی ہوتا ہے، ہم تنگ بھی سب سے زیادہ پڑوسی کو کرتے ہیں۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ مسلمان ہے، مسلمان کے مسلمان پر حق بیان کیے گئے، یہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو، یہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرو، یہ راستے میں ملے اس کو سلام کرو، یہ کوئی دعوت دے اس کو قبول کرو، یہ کوئی نصیحت کرے اس نصیحت کو ماننے کی کوشش کرو، یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے۔ تو پورا دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق ہم ضائع نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے گناہ بندے کے سامنے آئیں گے، اور تینوں کا فیصلہ مختلف ہوگا۔ اس دنیا میں اگر کسی نے شرک کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے، جس نے شرک کیا ہوگا۔ یہ تو قرآن کریم نے بھی کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اور دوسرے اعمال اس قسم کے ہوں گے جو بندوں سے متعلق ہوں گے، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اس نے اس کا مال غصب کیا ہوگا، زمین غصب کی ہوگی، فلاں کو گالی نکالی ہوگی، اس کی توہین کی ہوگی، اس کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، یہ بندے کے حق ہے نا۔ عزت کا استحصال کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے بندے کے پاس چلا جائے۔
اور پھر ایک حدیث پاک یہ ہے کہ یہ جس نے حقوق غصب کیے ہوں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دی جائیں گی. وہاں پیسوں کا تبادلہ تو نہیں ہوگا, کرنسی تو نہیں چلے گی, وہاں تو اعمال کا تبادلہ ہوگا. اس کی نیکیاں ساری اٹھا کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. پھر بھی اگر کوئی حق باقی ہوگا تو اس بندے کے گناہ اٹھا کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اور تیسرا وہ شخص, تیسری قسم کے لوگ کہ جن کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ اللہ کے حقوق پورے کیے ہیں یا نہیں کیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی مرضی ہے, وہ غفور الرحیم بھی ہے, وہ جبار اور قہار بھی ہے. وہ معاف کرنا چاہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ پکڑنا چاہے اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس لیے محترم سامعین حاضرین, پورا دین اسلام حقوق اللہ حقوق العباد, ہم ان دونوں کی طرف ہیں. جب اللہ کے حق کو ادا کرنے کا وقت آئے ہم اللہ کے حق کو ادا کریں, اور جب بندوں کے حقوق کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو تو ہم بندوں کے حقوق پورے کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.